نارملی جب بھی لفظ قربانی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو حضرت اسماعیل، ذبیح اللہ، حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی جو قربانی وہ یاد آتی ہے. لیکن یہ قربانی کا سلسلہ کب سے جاری ہے اور اس کے پیچھے اللہ پاک کی حکمت کیا ہے؟ اگر اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول میں ارشاد فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کی جو تاریخ ہے وہ تو مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے شروع ہوئی، جو حابیل اور قابیل کی قربانی کا تذکرہ ہے اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے. بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لفظ قربانی ہے وہ عام طور پہ جانور کی قربانی کے حوالے سے معروف ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم زیادہ نسبت کو جوڑتے ہیں تو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے کہ ایک انسان کی قربانی، تو یہ اس کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے. ورنہ اگر اس کو تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے دیکھیں تو قربانی جو ہے وہ جیسے جانور کی ہے اسی طرح انسان کی ہے اس کے اعتبار سے، اسی طرح مال کی ہے اس کے اعتبار سے، اسی طرح جذبات و خواہشات کی ہے اس کے اعتبار سے. واہ واہ واہ. تو یوں جو قربانی کا دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہمارے دین کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو معروف آیت مبارکہ ہے جو فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. واہ واہ واہ. کہ اے حبیب تم فرما دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اس مفہوم میں ہے کہ بندہ مومن کی ساری زندگی ہی قربان ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے اور اس کی رضا کے لیے. سبحان اللہ سبحان. تو اب جب زندگی اپنے جملہ لوازمات و مناسبات کے ساتھ قربان ہے تو اب اس سے پیچھے کوئی چیز باقی نہیں رہتی. دوسری بات ایک اور آیت مبارکہ ہے اور وہ بڑی خوبصورت ہے، اس میں اسی مفہوم کو کچھ زیادہ واضح کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. واہ. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے. تو جنت صلہ ہے اور بدلہ ہے، اور اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے جان کی اور مال کی. سبحان اللہ. تو یہ جان اور مال کی جو قربانی ہے تو یہ بنیادی طور پہ یہ دونوں ہی صورتوں پر مشتمل ہے. اچھا، اسی طرح پھر ایک تیسری آیت مبارکہ ہے، اس میں بھی جو جان اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کرنا ہے اس کے حوالے سے کلام ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی خوشنودی کی طلب میں، اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچ دیتا ہے. یہ ان صحابہ کرام کے بارے میں تھی کہ جنہوں نے اپنے مال اپنی جانیں اللہ کے لیے قربان کی. واہ. اور یہ کیوں تھا؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کی تلاش کے لیے. تو سب سے بنیادی چیز ہے خدا کو راضی کرنا، ٹھیک ہے، جو اصل الاصول ہے، جو تمام عبادتوں کی بنیاد ہے، جو تمام ریاضتوں کی بنیاد ہے، جو تمام مجاہدوں کا مقصد ہے، جو تمام قربانیوں کی حکمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. سبحان اللہ. اب وہ رضا جان کی قربانی کی صورت میں ہو، وہ مال کی قربانی کی صورت میں ہو، یا وہ کسی اور عبادت کی صورت میں ہو. ہم نماز پڑھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہر نماز کے اندر بھی قربانی کا تذکرہ موجود ہے. اچھا. جیسے نماز کے اندر چند ایک چیزیں ہیں کہ جو ہر نماز میں پائی جاتی. اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت ہے، یہ تو خود نماز کا اپنا ایک یوں کہہ لے کہ اس کے وجود کا جو بنیاد ہے وہ ہے یہ نا کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر نماز کا ایک بڑا بنیادی جز ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. اب وہ سورہ فاتحہ کی صورت میں ہے الحمدللہ رب العالمین، یا وہ ثنا کی صورت میں ہے سبحانک اللہم و بحمدک، یا وہ تسبیحات کی صورت میں ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ. تو یہ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر مشتمل ہے. یہ نماز کی یوں کہہ لے کہ عناصر نماز میں سے ہے. ایک دوسری بات، نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے
وہ نماز کی بنیاد میں ہے کہ اس کے بغیر بھی نماز مکمل نہیں ہوگی، کہ ہم نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم یہ پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام، اور اس کو تھوڑا سا استدلال کے طور پہ کہیں تو جو ہم اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتے ہیں وہ بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ صراط مستقیم جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ واہ واہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات صراط مستقیم ہے، آپ کا بیان صراط مستقیم ہے، آپ کا فرمان صراط مستقیم ہے، آپ کا طریقہ صراط مستقیم ہے، آپ نے جو کیا صراط مستقیم ہے، جو فرمایا صراط مستقیم ہے، جو بتایا صراط مستقیم ہے۔ تو ہم اسی کی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ جو ہے یہ روح نماز ہے، عناصر نماز میں سے ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ، جو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ واجبات نماز میں سے۔ تو اللہ کا ذکر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور صالحین کا ذکر، ان تین چیزوں پر نماز مشتمل ہے۔ اب چوتھی چیز جو میں نے عرض کی کہ قربانی، قربانی کا ذکر بھی ہر نماز میں ہے، کہ نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات جو ہے یہ تمام کی تمام جو ہماری قولی عبادتیں ہیں، زبان سے ادا کی جانے والی عبادتیں، والصلوات جو ہماری بدن سے ادا کی جانے والی عبادتیں، والطیبات اور جو ہم مال سے عبادتیں ادا کرتے ہیں۔ تو بدن، زبان اور مال، یہ تینوں طرح کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، یہ ہم ہر نماز کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اب یہ تینوں طرح کی جو عبادتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ اس کے اندر جو مال کی عبادت ہے وہ مال کی قربانی ہی ہے، خواہ وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے، یا وہ صدقہ فطر کی صورت میں ہے، یا وہ عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں، یا نذر و نیاز کی صورت۔ حج کرنے جا رہے ہیں تو یہ بھی مال کی قربانی بھی ہے۔ حج کی عبادت جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، کہ وہ جان کی بھی عبادت ہے، کہ اس میں جان کا بھی آدمی کا بدن استعمال ہوتا ہے، کہ آدمی طواف اور یہ سارے مناسک جو ادا کرتا ہے تو یہ بدن کی بھی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ حج کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، موسٹلی تو حج کے ساتھ مال تقریباً جڑا ہی ہوتا ہے، تو یہ مال کی بھی عبادت ہے۔ تو یہ جانی اور مالی دونوں طرح کی عبادت ہے، باقی اس میں جو ذکر اذکار ہے پھر وہ زبانی عبادت بھی بن جاتی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ناظرین۔ یہ قربانی کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمارے سامنے ماشاءاللہ بہت قرآن و حدیث کی صورت میں ہمیں سیکھنے کو ملا کہ رب کی رضا اس کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ آج کل قربانی ہو رہی ہے، جو ہم آج کل قربانی کرتے ہیں، ہم ذرا غور کریں کہ ہماری قربانی کا جو مین آبجیکٹ ہوتا ہے، مین مقصد ہوتا ہے، کہیں وہ گوشت کا حصول، تو جناب فلاں قسم کا جانور لیں گے تو پکے گا اچھا، تو اس کا فلاں گوشت اچھا نکلے گا، تو ذرا خاندان میں نام اچھا ہو جائے گا، ذرا بچے انجوائے کر لیں گے، ہمیں بھی ذرا ہلا گلا مل جائے گا۔ ان تمام باتوں میں ہمارے دل و دماغ میں اللہ کی رضا کہاں ہے؟ حالانکہ قربانی کا اصل مقصد تو رب کی رضا ہے۔ ہم رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں جو ہے ہماری قربانیاں، ٹوٹی پھوٹی قربانیاں ہیں، اخلاص سے آری قربانیاں ہیں، وہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور واقعی ہمیں ایسا بندہ بنائے جیسا اس کو پسند آتا ہے۔ اور پھر جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم تو قربانی کا ذکر باہر باہر کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ قربانی کا ذہن بن جائے۔ سب آپ کیا کہیں گے اس ٹاپک کے حوالے سے کہ یہ بہت شروع سے یہ کام جاری ہے، اور جیسے مفتی صاحب نے اشارہ بھی دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی جو واقعہ ہوا تھا۔ جی ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا، اور یہ جو تینوں طرح کی قربانیوں کا ذکر کیا مفتی صاحب نے، جان کا، مال کا، اسی طرح اپنی عبادات کے ذریعے، تو اللہ کے مخلوق میں جو سب سے بہترین گروہ ہے وہ انبیاء کرام کا ہی گروہ ہے۔ بقیہ صالحین ہیں، اولیاء ہیں، وہ درجہ بدرجہ ان کے بعد ہیں۔ تو انبیاء کرام کی سیرت میں جتنی قربانی ہے شاید مخلوق میں کسی اور کے لیے نہ ہو۔ اور اس میں ایک اور کانسیپٹ بھی ہمیں کلیئر ہوتا ہے، یہ جو قربانی کا کانسیپٹ ہے یہ تو کون سے ایسے نبی ہیں جن کی زندگی میں نہیں، اور کون ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں سارے کے سارے پہلو نہیں۔ چند چیزیں تو ایسی کامن ہیں، لگتا ہے کہ شاید تمام ہی انبیاء کرام کی سیرت میں ہوں گی، یعنی کہ لوگوں کا مخالفت کرنا، آپ کا ہجرت کرنا، اولاد کی قربانی، وقت کی قربانی اور مال کی قربانی، تو تقریباً انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کے اندر یہ نظر آتا ہے۔ ہاں، بعض امتوں کے اندر احکامات کے اعتبار سے
قربانیوں کی جو صورت تھی جی وہ مختلف رہی، جیسے کہ آسمان سے آگ کا آ کر کھا جانا یہ قبولیت کی نشانی رہی، مختلف اس میں انبیاء کرام کی امتوں میں یہ بھی رہا کہ جو یوں قربانی مال کی پیش کرتے تھے یا صدقہ کرتے تھے خود استعمال نہیں کر سکتے تھے، ہماری امت کو جو ہے وہ ان چیزوں کی بھی اجازت ہے بعض صدقوں کو چھوڑ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر جو بہترین گروہ اور بہترین جو صالحین کی جماعت ہے انبیاء کرام، تو ان کے تو بڑے حیرت انگیز واقعات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر تو بکثرت ہوتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کا دیکھیں، داؤد علیہ السلام کا دیکھیں، خود موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی اور آپ کا طویل سفر، اپنے گھر کو چھوڑنا، قبیلے کے ساتھ جانا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو قربانیاں دیں اور جس طرح کی قربانیاں ان کی سیرت میں ملتی ہیں، آج اگر ہم اپنے اعتبار سے غور کرتے ہیں تو اس کا تو عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر جو حالات اور واقعات اور آج کے جو حالات اور واقعات ہیں، جو آسانیاں ہیں، جو آسائشیں ہیں، تو there is no comparison۔ تو اللہ پاک اپنے مقبول بندوں کو قربانی کے ذریعے ان کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس میں وہ وسوسے کی کاٹ بھی اس سبجیکٹ کے تحت میں نظر آتی ہے کہ ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے، ہم تو بہت نیک ہیں بظاہر، لیکن ہم پر یہ آزمائش آ گئی۔ تو یہ تو کنسیپٹ ہی غلط ہے۔ اللہ کے مقبول بندے جتنی قربانیاں پیش کر کے دنیا سے گئے تو اس کا تو ہم عشر عشیر بھی نہیں پیش کر سکتے۔ تو قربانی اٹ سیلف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول شے ہے۔ اس کو کوئی یہ سمجھے کہ میں چونکہ بہت زیادہ نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو مجھے قربانی دینے کی جو ہے وہ حاجت ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں۔ بڑی اہم بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بہت مشہور ہے، آپ کا علم بہت مشہور ہے، لیکن ایک واقعہ مفتی صاحب نے بیان کیا تھا اور وہ بڑا ایک یونیک، اور ان کی یعنی کہ اللہ کے نیک بندوں کی قربانی کا جو لیول ہے وہ بھی ایک الگ ہی لیول پر ہے۔ ایک سفر پر تھے اور اونٹ تھے آپ کے ساتھ، سفر میں عموماً قطار میں 2 4 5 10 اونٹ ساتھ ہوا کرتے تھے اور اونٹوں پر سامان جو ہے وہ لادا جاتا تھا۔ تو سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک جگہ پر پڑاؤ کیا آپ نے، خادم بھی ساتھ تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کچھ حاجت کا سوال کیا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ عطا کیا جائے۔ سائل تھا، فقیر تھا، تو آپ نے اپنے خادم قمبر نام تھا تو فرمایا کہ اس کو کچھ کھانے کو دو۔ تو خادم نے کہا کہ حضور وہ جو کھانا ہے نا وہ اونٹ کے اوپر کسا ہوا ہے سامان کے ساتھ، تو اس کو اتارنے میں تھوڑا دشواری ہوگی۔ اچھا، اس زمانے کے اندر چونکہ ایک ہی دفعہ اون پر سامان باندھ دیا جاتا، اب اس کو کھولنا اور اس میں سے کسی ایک چیز کو نکالنا ہمارے دشوار ہوا کرتا ٹرک لوڈ ہو جائے تو اس کو کھول کر سامان نکالنا ناٹ ایزی۔ اچھا، اب کمال دیکھیے، تو آپ نے فرمایا اچھا تمہیں ذرا دشواری کا سامنا ہوگا، یوں کرو کھانے کے ساتھ وہ اونٹ بھی دے دو۔ اللہ۔ اچھا، اب وہ کہنے لگے کہ حضور وہ اونٹ جو ہے نا وہ دیگر اونٹوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اچھا، تصویروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب قافلے چلتے ہیں تو ایک اونٹ کی رسی دوسرے اونٹ کے ساتھ، پھر پیچھے یوں ایک ترتیب کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں۔ اللہ۔ تو کہا کہ حضور اس ایک اونٹ کو کھانے سمیت میں دے تو دوں، لیکن وہ اونٹ بھی جو ہے دوسروں کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اس اونٹ کو نکالنا مشکل ہے تو یوں کرو سارے اونٹ دے دو۔ اللہ اللہ۔ اچھا، یہ سننے کے بعد جو ہے وہ غلام جو ہے نا وہ دبک کے ایک طرف یوں کر کے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور کھانے پر بات چلی تھی، آپ نے کہا اونٹ دے دو، میں نے اونٹ کا عذر کیا، آپ نے کہا قطار دے دو، پیچھے تو میں ہی بچاؤں۔ تو اب مجھے یہ خوف ہے کہ آپ یہ نہ فرمائیں کہ تم بھی ساتھ چلے جاؤ، تو میں آپ کے ساتھ غلامی میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس کی غلامی میں نہ دے دے کہ جی، تو اب کمال ہے نا، یعنی ہمارے لیے جو قربانی ہے زکوٰۃ کی شکل میں یا عمومی جو صدقات ہوتے ہیں تو اس میں ہم مال سے کچھ دیتے ہیں، اور وہ کس نیت سے اور کس طرح سے دیتے ہیں ہر شخص اپنے دل پر۔ لیکن اللہ کے نیک بندے اپنی جان مال قربان کرنے میں کیسی رغبت رکھتے تھے، یعنی کہ انہوں نے منٹ نہیں لگایا فیصلہ کرنے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی وہ اس طرح سے دیا کرتے تھے۔ اور جان کی قربانی تو پھر صحابہ کرام کے سینکڑوں واقعات پڑھے اور دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ قربانی کا جو جذبہ ہے، اور اس کے اندر ایک اور سینس جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں تو ایک معاشرتی طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اگر کسی معاشرے میں صرف یہ چیز پنپ جائے کہ میری جان، میری اولاد، میرا مال، میرا وقت اور میں، تو وہ معاشرہ پھر معاشرہ نہیں رہتا۔ جب تک اس کے اندر اپنی جان کسی نیک مقصد کے لیے دینا، اپنے مال کو کسی پر خرچ کرنا، اپنی اولاد کو کسی اچھے کام کے اندر صرف کرنا، اپنے وقت کو قربان کرنا، اگر یہ نہ پایا جائے تو وہ معاشرہ خوبصورت بن ہی نہیں سکتا۔ اور آج یہ نعرہ لگایا جاتا ہے نا کہ سب کچھ میں ہی ہوں بس۔ ہاں جی، ایک بڑی زبردست ایک ریسرچ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی کہ جن معاشروں کے اندر
सिविल वॉर होती है और जहाँ पर इनकलाब आते हैं तो वहाँ पर चैरिटी कम होती है। ये किसी ने एक तहकीक पेश की। और जिन माशरों के अंदर चैरिटी होती है, क्योंकि इनकलाब या सिविल वॉर ये आसाइशों की कमी के वक्त नहीं आती, लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, ज़रूरत पर आ जाते हैं, आसाइश की थोड़ी कमी कर लेते हैं, लेकिन जब किसी को भूख लगती है और खाने को कुछ नहीं है, साल हो रहा होता है, और उसने जो है वो कहीं पर सर छुपाने को उसके पास छत नहीं है, तो वो मुआशरे जो है वो फिर सिविल वॉर की तरफ और इनकलाब की तरफ जाते हैं। हाँ जी। और आज दुनिया में हम गौर करें, अच्छा इस्लामी मुआशरों के अंदर ये चीज़ें कम क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ पर चैरिटी, कुर्बानी, मैं गौर कर रहा था कि रमज़ान जैसे अभी गुजरा, पूरा रमज़ान माशाअल्लाह एक कुर्बानी होती है माल की, लोग देते खर्च कर रहे होते, एक अच्छा जो महीना गुजरता है, 2 महीने गुजरे, इस वक्त गरीब से गरीब आदमी भी, भारी अक्सरियत, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा खाना और इतना अच्छा गोश्त खाएगा जो सारा साल नहीं खाएगा। जैसे ये गुजरेगा तो आगे मुहर्रम के दिन है, उसमें एक और नियत के साथ माशाअल्लाह, अच्छा मुहर्रम के बाद सफ़र गुजरा तो रबीउल अव्वल आ गया, वो एक और बहुत बड़ा चैरिटी का माल कुर्बान करने का है। रबीउल अव्वल के बाद गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले औलिया करम, अच्छा उसके बाद फिर शब बारात है, मेराज शरीफ है, फिर रमज़ान है। यानी अगर हम इस सर्कल को गौर करते हैं तो ये अदर देन ज़कात एंड फितरा है, यानी कि नफली जो इबादत हैं, जब किसी मुआशरे के अंदर इतने लोग इस तरह से माल को कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे तो वो मुआशरा बड़ा खूबसूरत। इस्लाम की शानदार खूबसूरती है, सुभान अल्लाह। एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलें, एक दूसरे का ख्याल करके चलें, और बड़ी बात अच्छी की कि दूसरों का ख्याल रखें, तो यही ज़िंदगी का मकसद है। और इसमें यानी इस्लाम चाहता यह है कि हम कुर्बानी के जो इस फ़लसफ़े को समझें, चाहे माल की कुर्बानी की सूरत में भी दिलो जान से करें, वक्त किसी के लिए देना पड़े, किसी की मदद के लिए चलना पड़े तो अपना वक्त भी दे दें, अपनी एफर्ट्स भी करें, और अल्लाह वो दिन लाए कि फिर जान कुर्बान करना पड़े तो उसके लिए भी पेश हो। सब दोबारा आते हैं हमारे, खैर टॉपिक तो ये सारे ही हमारे हैं, लेकिन चूंकि मैं चाह रहा था कि अब तरतीब से थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लें। ज़ाहिर है कि ये एक सिलसिले में इतनी बड़ी दास्तान तो कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन कुछ थोड़ा सा मजीद हम समझें। मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह तफसीर सिरातुल जनान में एक आयत के तहत बहुत खूबसूरत बात की है। अब साहिब सिरातुल जनान यहाँ हैं तो इन्हीं से इंशाल्लाह मजीद पूछेंगे। पारा नंबर 17 सूरह हज आयत नंबर 34 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। तर्जमा कंजुल इरफान, और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी मुकर्रर फरमाई ताकि वो इस बात पर अल्लाह का नाम याद करें कि उसने उन्हें बेज़बान चौपायों से रिस्क दिया। मुफ्ती साहब ने तफसीर कुरान सिरातुल जनान में तहरीर फरमाया कि आयत का माना यह है कि पहले जितनी ईमानदार उम्मतें गुजरी हैं उनमें हर उम्मत के लिए अल्लाह पाक ने एक कुर्बानी मुकर्रर फरमाई थी ताकि वो जानवरों को ज़िबाह करते वक्त उन पर अल्लाह ताला का नाम ले। तो सब ये पहली उम्मतों में भी बाकायदा कुर्बानी थी, जानवर कुर्बान होते थे और उस पर अल्लाह का नाम भी लिया जाता था। इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाया। आयत मुबारक में 2 चीज़ें, इस आयत से आगे फिर एक तीसरी चीज़ का बयान है। जी देखिए, पहली बात तो फरमाई लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी बनाई। ठीक, इसका मतलब वाज़े हो गया कि हर उम्मत में कुर्बानी का हुक्म मौजूद था। अब वो कुर्बानी का हुक्म बतौर वजूब के था या बतौर इस्तेहबाब के था, अच्छा वो साल में एक मरतबा था या मुख्तलिफ औकात में था, वो कुर्बानी जो है वो किसी ख़ास मौके पर थी या किसी ख़ास फ़ेल के बाद थी, तो इस तरह की उसकी बहुत सारी सूरतें बनती हैं कि कुर्बानियाँ जो है वो हर उम्मत में रही। तो ये तो इस आयत मुबारका से वाज़े हो गया। और फिर उसके बाद जो वैसे हम तारीख़ या सीरत या अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत या तफासिर कुरान पढ़ते हैं तो उससे फिर मुख्तलिफ कुर्बानियों का तज़किरा भी मिल जाता है। ख़ास तौर पे जो तारीख़ और तफसीर की किताबें हैं उसमें बहुत सारी तफसीर इसकी मिल जाती। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में बाकायदा इसी तरह कुर्बानी जैसे हम करते हैं, यानी 10 ज़ुल्हिज्जा नहीं, लेकिन जैसे जानवर को अल्लाह के नाम पे ज़बह करते हैं वो, इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी मज़बह कि जहाँ जानवर ज़बह किया जाता था उसका तज़किरा, और इसी तरह और कई अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र मुबारक मौजूद है। तो एक तो आयत मुबारका में ये फरमाया कि हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी मुकर्रर फरमाई। दूसरी बात फरमाई लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, कि वो उस चौपाए पर अल्लाह का नाम जिक्र करे। ये है तकबीर पढ़ के ज़बह करने का बयान कि जानवर के ज़बह पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाए और वो तकबीर पढ़ी जाए। तो ये जो तकबीर के ज़रिए और अल्लाह के नाम के ज़रिए ज़बह करना है ये भी हमेशा से इसी तरह चलता है, यानी तकबीर के साथ ज़बह करना जो है ये भी हर उम्मत में रहा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत थी या अब है, ये सारे के सारे ज़बा में इसी तरह अल्लाह का नाम लेते थे, खा वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या इससे मिलता जुलता कोई दूसरा लफ्ज़ था, लेकिन अल्लाह ताला का नाम मज़कूर था। बल्कि कुर्बानी ऐसी चीज़ है, जानवर की जो कुर्बानी है, कि इसमें अल्लाह का नाम लेना गोया कुर्बानी का एक मुतरादिफ लफ्ज़
बना हुआ है कि जहां कुर्बानी का जिक्र आता है ना तो साथ में नाम इलाही का जिक्र आता है। फरमाया फकुलू मिम्मा ज़ुकिरस्मुल्लाहि अलैहि, ठीक है, तो खाओ उस जानवर के गोश्त से जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया। सही, ये नहीं फरमाया जैसे ज़बा किया गया हो, ज़बा किया जाने का लफ्ज जो है वो अल्लाह का नाम, वो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड, लेकिन उस ज़बा को ताबीर किससे किया है? अल्लाह का नाम लेने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या दूसरी जगह फरमाया वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, उस जानवर का गोश्त ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। यहाँ भी ज़बा का लफ्ज नहीं है बल्कि वही अल्लाह का नाम ना लिया गया। तो मुराद ये कि अल्लाह नाम इलाही लेना और ज़बाह करना ये ऐसा एक दूसरे के साथ जो है वो मुतरादिफ थे कि नाम इलाही लेना जो है वो जानवर के साथ ये उसी ज़बाह के लिए ही बोला जाता था। सुभान अल्लाह। तो दूसरी बात ये तीसरी बात आयत मुबारका में जो इससे आगे है, फरमाया फकुलू मिनहा, तो उन कुर्बानियों में से तुम खाओ, व अतइमुल कानिअ वल मुअतर, और जो कनाअत करने वाला है जो सवाल नहीं करता उसे भी खिलाओ, वल मुअतर्रा, और जो सवाल करने वाला है उसे भी खिलाओ। वाह वाह, तो कुर्बानी से ये तीन काम जो है कि खुद खाओ, कनाअत वाले आदमी को भी खिलाओ, सवाल करने वालों को भी खिलाओ। और ये हमेशा से यही तीन चीजें यूं चलती आई कि कुर्बानी भी होती थी, कुर्बानी में अल्लाह का नाम लेकर ही ज़बा किया जाता था, वाह वाह। और तीसरी बात यह है कि उसमें से खाना और दूसरों को खिलाने का भी मामला था, सिवाय चंद मुस्तस्ना कुर्बानियों के कि जिनसे खाना का मना हुआ करता था कि उससे नहीं खाया जाए। अभी जो तफसील है नाजरीन की कुर्बानी कब से चली है उसकी बहुत खूबसूरत जो समझे कि मुख्तसर तफसील ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर उम्मत अपनी शरीयत के मुताबिक कुर्बानी पेश किया करती थी। मिसाल के तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के शहजादे हज़रत हाबील रहमतुल्लाहि तआला अलैह और उनके भाई काबील ने कुर्बानी पेश की, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। फिर हाबील की जो कुर्बानी कबूल की गई, और यहाँ मैं थोड़ा सा उसको कनेक्ट भी मुफ्ती साहब से पूछेंगे इंशाल्लाह आगे जाके कि वो जो कुर्बानी थी उसका कनेक्शन क्या है हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहिम वाली कुर्बानी से। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुतालिक मनकूल है कि आपने बाकायदा एक ज़िबा खाना बना रखा था जहाँ अल्लाह पाक की बारगाह में जानवरों की कुर्बानी पेश किया करते थे। अल्लाह पाक के खलील हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तो अनोखी कुर्बानी है और मशहूर व मारूफ है। इसी तरह मनकूल है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर में लोग जानवरों की कुर्बानियां पेश किया करते थे। बनी इसराइल के यहाँ भी कुर्बानी का आम मामूल था कि लोग अपने महबूब तरीन जानवर रज़ा इलाही के लिए कुर्बान किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत है कि जब आपने बैतुल मुक़द्दस तामीर किया तो आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को जमा किया और अल्लाह पाक की बारगाह में शुक्राने के तौर पर जानवर ज़िबाह किए। इसी तरह अरब में बतौर ख़ास हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद का भी ये मामूल था। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के नसब मुबारक में जो 28वें दादा जान हैं हज़रत कैदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने एक बार किसी नेक मकसद के लिए एक ही वक्त में इतनी सारी कुर्बानियां पेश की कि गैब से आवाज़ आई हस्बुका या कैदार कद कब्बलल्लाहु कुर्बानका, ए कैदार बस कीजिए, बेशक अल्लाह ताला ने आपकी कुर्बानियां कबूल फरमा ली हैं। सुभान अल्लाह, गैब से आवाज़ आ रही है। इस तरह प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो बारगाह इलाही में ऐसी कुर्बानी पेश की कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा हो गई। वो कुर्बानी क्या थी उस पर भी बात करनी है। राशिद भाई शुरू से सिलसिले में हैं और शुरू से ही कुफल मदीना लगाया हुआ है। पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और हम आपको भी सुनना चाहते हैं कुछ इस मौजू पर इरशाद फरमाएं, फिर हम दोबारा हज़रत हाबील की कुर्बानी की तरफ मुफ्ती साहब की तरफ चलेंगे। जी, कुर्बानियों के हवाले से माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है और हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेके नबी करीम अलैहिस्सलाम तक तमाम अम्बिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम में कुर्बानी का मुख्तलिफ़ एतबारात से एक तसलसल रहा है। और फिर ये तसलसल आगे हम देखते हैं तो इस उम्मत के जो अकाबिरीन हैं, जो हमारे असलाफ़ हैं, सहाबा किराम हों, अहले बैत अतहार हों, ताबईन हों, या इनके बाद आज तक हम मशाइख को देखते हैं, उलमा को देखते हैं, काबिरीन को देखते हैं, तो उन्होंने हर एतबार से रब तबारक व तआला के दीन की नुसरत और हिमायत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। जैसे कि क़िबला मुफ्ती साहब ने इब्तिदा में कुर्बानी की कुछ अक़साम की तरफ इशारा फरमाया था कि जिस्मानी कुर्बानी भी होती है, जानी कुर्बानी भी होती है, माली कुर्बानी भी होती है, रूहानी कुर्बानी भी होती है और ख्वाहिश नफ्स की भी कुर्बानी होती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की कुर्बानियों को अगर हम देखते हैं तो हमें बिलखुसूस सहाबा किराम और अहले बैत अतहार के नुफूस में वो खूबसूरत अंदाज में नज़र आती हैं। और ऐसी कुर्बानियाँ हैं जिनकी अज़मत व शान पर कुरान मजीद की आयात भी नातिक हैं और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तरफ से भी गोया कि उनको उन कुर्बानियों के कबूल होने की नवीदें सुनाई गई हैं। सहाबा किराम और अहले बैत अतहार की अगर ज़िंदगी को हम देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी के दो अदवार हैं। एक हिजरत मदीना से पहले मक्की ज़िंदगी वाला एक पूरा अहद है, कई साल पर मुश्तमिल ये एक ज़माना है, और एक हिजरत मदीना के बाद का है।
اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ مکی زندگی میں کفار مکہ کی طرف سے اسلام کا کلمہ پڑھنے اور دین حق کی دعوت دینے کی پاداش میں صحابہ کرام کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں اور اتنا زد و کوب کیا گیا، اتنی ظلم و بریت کی مطلب انتہا کر دی گئی کہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت ہو جاتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں اور شرعی احکامات کا جب نفاذ ہونا شروع ہوتا ہے تو اب اسلام کو دفاع کرنے کے لیے اور اسلام کی ساخت کو مضبوط اور بحال رکھنے کے لیے پھر مختلف غزوے اور سرایا یعنی جو اسلامی جنگیں ہیں ان کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے، اور جتنے بھی غزوات یا سرایا ہیں وہ ہجرت مدینہ کے بعد ہی ہیں۔ مکی زندگی میں تو اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، حکم بھی نہیں تھا، اور مدنی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 10 سال کا عرصہ ہے، اور غزوات کی تعداد دیکھی جائے، سرایا اور چھوٹی چھوٹی جو مہم ہوتی تھی جن پر صحابہ کرام لشکر کشی کے لیے جایا کرتے تھے راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 10 سال کے تقریباً مدنی زندگی کے جو عرصہ ہے اس میں اتنے غزوات اور اتنے سرایا ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق دیکھ لیا جائے کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے ہی کوئی محاذ جو ہوتا تھا وہ صحابہ کرام کے سامنے ہوتا تھا۔ یہ ساری قربانیاں کہ مکے میں رہ کر ظلم سہ رہے ہیں اور مدینے میں دیکھتے ہیں تو وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں غزوات اور سرایا کی روشنی اس کے تحت، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان قربانیوں کو، ان مظالم کو اور ان تکالیف کو دین کا کام کرنے یا دین کی نصرت کرنے یا دین پر عمل کرنے یا اس کو پھیلانے کے لیے عذر نہیں بنایا کہ ہم اتنے مصائب اور آلام کا شکار ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری فیملی میں، ہمارے خاندان میں یا معاشرے میں تھوڑا بہت کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو ہم عذر بنا کے کئی ضروری کاموں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور بالخصوص جو دینی کام ہوتے ہیں ان سے انسان پہلو تہی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں ان مسائل کا شکار ہوں۔ لیکن صحابہ کرام کو دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں، ہجرت بھی کر رہے ہیں، اپنا مال، اپنے گھر والے سب کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پر جب قرآن کی آیتیں اترتی ہیں تو اس کو سن کر یاد بھی کرتے ہیں، اس کے معنی مضامین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھتے ہیں، اس کی تفسیر کو بھی یاد رکھتے ہیں، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت کے احکام اپنے فرامین کی صورت میں پیش فرماتے ہیں ان احادیث کو بھی جمع کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، اس کا دور کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی تشریحات معلوم کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت پہلو راشد بھائی نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ان کی زندگی کو اگر دیکھیں تو جس کو یوں کہا جائے مطلب ایک اور انداز سے تو ریلیکسیشن والا ٹائم تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ پہلے مکے میں مظالم ہوتے رہے اور اس کے بعد مدینے آ کر اب غزوات ہو رہے ہیں، اب مہم ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، ڈیفینڈ ہو رہا ہے، کہیں جا کے اسلام کی نصرت کے لیے سفر ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سخاوت بھی جاری ہے، علم دین بھی سیکھ رہے ہیں اور قرآن فہمی بھی چل رہی ہے۔ اچھا ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن بن جاتا ہے ناظرین جب میں مفتی صاحب سے پوچھوں، وہ جو اسد بھائی نے بات سٹارٹ کی تھی کہ کائنات کی افضل ترین ہستیاں انبیاء کرام، پھر اس کے بعد آ جائیں تو صحابہ کرام، اگر اس سب کی سیرت میں دیکھیں تو یہ بات تو کامن نظر آتی ہے کہ قربانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، پھر ساتھ صبر ہے، تو یہ تو اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، ان پر اتنی آزمائشیں کیوں؟ یعنی اگر مثال کے طور پہ ہمارا کوئی لاڈلا ہو، ہمارا کوئی پسندیدہ ہو تو ہم چاہتے ہیں اس کو سب سے زیادہ ریلیکس دیں، تو یہ تو لگژری لائف گزارتے، ساری زندگی عیش کرتے، مزے کرتے کیونکہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو بڑے مسائل، یعنی ہم واقعی اس کا 1-2% بھی آ جائے ہمارے اوپر تو ہماری زندگی کا پتہ نہیں کیا حال ہو جائے، اور لوگ اس بنا پر شکوے شکایت بھی کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ ایسی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو صدقہ بھی دیتا ہوں، لیکن میرے ساتھ یہ پرابلمس کیوں ہیں؟ لیکن جب ان پرابلمس کو کمپیئر کریں ان ہستیوں کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ تو یہ دس از اے بگ کوسچن کہ اللہ کے مقرب بھی ہیں، اللہ کے قریب بھی ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، مقبولین بھی ہیں، مگر بہت بڑی آزمائش میں بھی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں ان سے مانگی گئی ہیں۔ دس از دا کوسچن۔ اب یہ جو سوال ہے مفتی صاحب، یہ واقعی شاید بہت ساروں کے لیے تسلی کا باعث بن جائے گا کہ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، مقرب بارگاہ، مگر اتنی آزمائش ہے، ریزن کیا ہے اس کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک ون سائڈ چیز بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، لفظ اللہ جو ہے، تو اس کی جو ڈیفینیشن علماء نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو تمام صفات کمال کی جامع ہے، کہ جس کی ایک صفت نہیں ہے، جس کی بے شمار صفات ہیں۔ تو اب رحم، مہربانی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا، صمد ہونا، بے نیاز ہونا، غنی ہونا، غنی علی العالمین ہونا، یہ اس کی دوسری صفت بھی ہے۔ اچھا، تیسری اس کی صفت جو ہے ذو انتقام، بدلہ لینا، غضب فرمانا، یہ بھی ہے۔
تو یہ ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں نا اس طرح کا سوال پیدا کر دیا جاتا ہے. جیسے ایک بڑا معروف سا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. معروف جملہ ہے یہ, ورنہ حدیث میں شاید 70 کے الفاظ نہیں ہے, اس میں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تکلیفوں میں ہمیں کیوں ڈالتا ہے اور بندے کو جہنم میں کیوں ڈالے گا. اچھا, اسی سے ایک ریلیونٹ سوال کر لیتا ہوں. مجھے پچھلے دنوں ایک سمجھے کہ بیوہ کی طرف سے اسلامی بہن نے کوئی مکتوب یا اس طرح کی تحریر ملی کہ بڑا عجیب, وہ بہت غم میں تھی کیونکہ ان کے بچہ عید کے دن ہے, تو بچہ جو ہے وہ باپ کو یاد کر کے رو رہا ہے. تو اللہ پاک جو ہے وہ اس طرح مطلب ہمیں بے سہارا کر, معاذ اللہ کہ بے سہارا ہم تو ہو گئے, بچہ بھی والد کو یاد کر کے رو رہا ہے. تو یہ والد کو کیوں لے لیا, یا اس کی روح کیسے قبض ہو گئی؟ تو یہ وہ تو کریم ہے, وہ تو رحیم ہے, تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تو بے صبری میں وہ ساری باتیں تھی. اس میں بھی تربیت فرمائے گا کہ اس میں تو بہت سارے سخت جملے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ جو کیفیات بنتی ہے کہ ہم ایک طرف تو اللہ کریم رحیم ہے اور اس طرح اچانک والدہ چلی گئی, والد چلا گیا, بندہ اس کے ماں باپ ہی نہ بچے, تو یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے. وہ آیت مبارکہ ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. کہ میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا, رحم کرنے والا ہوں, اور یہ بھی بتا دو کہ میری سزا بڑی سخت سزا ہے, دردناک سزا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے رحیم ہے اسی طرح وہ علیم ہے اور اسی طرح وہ حکیم ہے. واہ. جب کوئی بندہ صرف رحیم والی صفت کو دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ حکیم اور علیم والی صفت پہ اس کی نظر نہیں ہوتی, کیا بات. تو اب وہ صرف اسی کے اندر پھر رہ کے جو ہے نا اپنے دماغ میں کچھ اور ہی قسم کے خیالات جو ہے نا وہ پال کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس تکلیف میں ڈالا اس میں کیا حکمت ہے, وہ جب حکمت سامنے آتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہاں یہ بھی رحمت ہی کا ظہور تھا. واہ 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 واہ. جیسے تکالیف ہی ہیں, تکالیف کے اندر ایک بڑی آسان سی بات عرض کروں, بڑی واضح سی بات جس کا تعلق قربانی کے ساتھ بھی ہے, کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی قربانیاں دی. آپ نے اولاد کی قربانی بھی دی, آپ نے گھر بار چھوڑا, ہجرت کی, اس کی بھی قربانی دی, آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اپنی جان کی بھی قربانی دی. ٹھیک ہے, تو جان, مال, اولاد, ان سب کی قربانی آپ نے دی. اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا بہت سی باتوں کے ساتھ, تو ابراہیم نے ساری باتوں کو پورا کر دیا. واہ واہ واہ. جس چیز کے ذریعے آزمایا, کیسی آزمائش. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا آگ میں ڈال دیا جائے, اللہ 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 اللہ, اور آگ بھی کیسی جس کی تفصیل جو ہے نا وہ بہت ساروں کو معلوم ہی ہے. اچھا, اب اس کے بعد اولاد کو اپنے ہاتھ سے چھری سے ذبح کرنا ہے. اللہ اللہ. سب اس سے پہلے جو مکے میں چھوڑ کر آنا, وہ اپنی زوجہ اور اپنی اولاد کو, جا کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اللہ, یہ کتنی بڑی قربانی ہے. ہاں, یہاں رات کو 1 بجے جا کے کوئی یہ ساحل سمندر پہ چھوڑ کے آ جائے تو اپنے بیوی اور چھوٹے سے بچے کو. اللہ اکبر. اور وہ بچہ جو کتنی دعاؤں کے بعد ملا اور کتنی طویل عمر میں جا کے ملا. اب یہ اتنی بڑی جو قربانیاں ہیں, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسی آیت کا اگلا حصہ کیا ہے, قال انی جاعلک للناس اماما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم میں تجھے سارے انسانوں کا امام بنا دیتا ہوں. واہ واہ واہ, سارے انسانوں کا پیشوا بنا دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان. تو اب ان امتحانوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ نے صلہ یہ دیا کہ تمام انسانوں کا امام, پیشوا, لیڈر اور قائد بنا دیا. اللہ. کہ سب سے بڑی امت حقیقی تعداد کے اعتبار سے مسلمان ہیں, ایسا ہی. لیکن لوگ چلے عیسائیوں کو کہتے ہیں, ہم بالفرض اس کو بھی مان لیں. سب سے زیادہ اگر عیسائیوں کی بھی تعداد ہے کہ وہ 2 ارب کے قریب عیسائی ہیں, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. ایسا ہی. مسلمان اس کے بعد سب سے بڑی امت ہے, 1.5 ارب, 2.25 ارب ہیں. ایسا ہی. یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. بالکل مانتے. ٹھیک ہے, تو یہ 3.25 ارب تو یہ ہو گئے. ہاں, آدھی دنیا تو ہو گئی. اچھا, اس کے بعد اور کتنے مذاہب ہیں جی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے, حتیٰ کہ جو ہندوؤں کے مذاہب کے کچھ بڑے نام ہیں ان کے بارے میں خود ان کے محققین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, یعنی کہ انہوں نے نام اپنے یہاں کے اعتبار سے ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ہماری مراد وہ ہیں. اب اگر وہ والی بات بھی درست ہو
تو یہ 70-80 کروڑ تو جو ہے نا ابھی یہ والی تعداد بن گئی. تو 5 ارب لوگ دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے. اب اللہ تعالیٰ کے فرمان کی جو صداقت ہے اب اسے دیکھیں، انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں تجھے تمام انسانوں کا پیشوا امام بنانے والا. اچھا، ابو الانبیاء بھی آپ ٹھہرے؟ ابو الانبیاء بھی ہیں. تو یہ کیا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کی وجہ بھی یہی بیان فرمائی کہ وہ جو امتحانوں سے گزارا. اب جن امتحانوں کو ہم تکلیف کا نام دے دیں، قربانی کا نام دے دیں، آزمائش کا نام دے دیں، مشکلات کا، مشقتوں کا، گھر بار چھوڑنے کا، یہ سب نام دے دیں، لیکن اس کا جو اصل ٹائٹل ہے وہ ہے جو قرآن پاک نے دیا، امتحان، ابتلا. تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ یہ آیت مبارکہ. اچھا، پھر اسی طرح دوسری آیت مبارکہ ہے جو ہمیں مخاطب کر کے فرمایا گیا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لسٹ بھی دے دی. فرمایا اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام دنیا بنایا ہے اس میں رحمت مع امتحان. جب صرف رحمت کو سوچ کے آپ چلیں گے، اگرچہ اس امتحان میں بھی رحمت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے بعد کیا بنے، تو وہ جو بنے ہیں تو وہ بھی تو خدا کی رحمت تھی نا، لیکن اس رحمت کی جو بیس تھی وہ ان امتحان کو بنائی گئی. اچھا، بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو امام، پیشوا، لیڈر اور قائد بنایا. کب بنایا؟ فرمایا لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا. کیا بات ہے. تو جب صبر ہوتا ہے تو اسے قیادت دی جاتی ہے. اسی لیے جس قوم میں قربانیاں ہوتی ہیں، جس کے لوگ اپنی جان مال کو قربان کرنے پہ آتے ہیں، اس قوم کو دنیا کی قیادت دی جاتی. اور جن کے اندر طاؤس و رباب آخر والا معاملہ ہوتا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب گانے، باجے، مستیاں اور مسخریاں اور بھانڈ پن اور یہ والی ان چیزوں میں قوم لگ جاتی ہے تو یہ اس کا زوال ہوتا ہے. اور جب اس کے افراد اپنی جانیں قربان کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ انفرادیت پر اجتماعیت کو ترجیح دے کے چل رہے ہوتے ہیں، جب ذات پہ قوم کو بڑھا کے چل رہے ہوتے ہیں، جب انفرادی مقصد پہ قومی مقصد کو جو ہے نا وہ لے کے چلتے ہیں، اس کے لیے سفر بھی کرنے پڑتے ہیں، مال بھی دینا پڑتا ہے، اپنی جان بھی قربان کرنا پڑتی ہے. جب یہ لما صبروا ہوتا ہے تو پھر وجعلنا منہم ائمۃ، تو ہم ان میں سے کچھ لوگوں کو پیشوا امام بنا دیا. تو قربانیوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ فرد قربانی دیتا ہے تو اس کی ذات ترقی کرتی ہے، قوم قربانی دیتی ہے تو پھر قوم ترقی کرتی ہے، ملک قربانی دیتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے. اسی لیے دنیا میں ہر قوم اپنے شہیدوں کے بارے میں بڑی حساس ہوتی ہے. ایسا ہی کیوں؟ اس لیے کہ اس شہید کی جان اسی قوم کے لیے قربان ہوئی ہوتی ہے. اب اگر شہید کو اپنی عام زندگی میں اگر کسی بندے کو یہ پتا ہے کہ میرا جینا مرنا برابر ہے، تو وہ کہے گا بھی میں پاگل ہوں، بیوی بچے چھوڑ کے میں جناب جا کے اپنی جان قربان کر دوں اور بچے یتیم بیوی بیوہ کر دوں، مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن جب اسے یہ پتا ہوتا ہے نا کہ میری قربانی کی قدر کی جائے گی، میری قربانی کا اعزاز کیا جائے گا، میرے نام کی لاج رکھی جائے گی، میرے بیوی بچوں کا خیال کیا جائے گا، تو یہ وہ چیزیں محرک ثابت ہوتی ہیں کہ جو اسے قربانی دینے کے لیے مسلمان کو تو شہادت کے بعد جو آخرت، مسلمان کے لیے جو آخرت کی آگے چیزیں ہیں اس کی تو یعنی کہ اس قدر خوبصورت تفصیل ہے کہ وہ میں وہ عرض کروں. مجھے ایک حدیث جو نا تواتر کے ساتھ میرے ذہن میں وہ آ رہی ہیں، ایک دو حدیثیں کر دیتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد تھے حضرت عبداللہ، یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کو فرما رہے تھے، تو وہ ان کی 4 بیٹیاں وہ چھوڑ کر گئے تھے، یعنی حضرت جابر کی 4 بہنیں تھیں اور ساری غیر شادی شدہ تھی ابھی. تو نبی پاک علیہ السلام سے گفتگو چل رہی تھی، تو جیسے ایک غم کا اپنا اظہار انہوں نے کیا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ شہید ہو گئے تھے تو کیا ان کے ساتھ معاملہ فرمایا؟ عرض کی یا رسول اللہ. فرمایا کہ احد میں جتنے شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب شہیدوں سے کلام فرمایا حجاب میں، اللہ اکبر، لیکن تمہارے باپ سے کلام فرمایا بلا حجاب. اللہ تعالیٰ نے بلا حجاب اپنی بارگاہ میں بلا کر کلام فرمایا اور پوچھا اے عبداللہ کیا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے عرض کی مولا دوبارہ دنیا میں بھیج دوں، دوبارہ تیری راہ میں جا کے جان کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے.
تو فرمایا کہ اے جابر اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے. بیسیکلی وہ قربانی ہے نا, ایسے ہی ہے. دیکھیں وہ قربانی ہے, اور قربانی انٹینشن یہ ہے کہ شہید بھی ہو جاؤں اور کاٹا بھی آپ جائے. دیکھیں نا, آپ اس قربانی کی آپ اندازہ کریں, وہ جو پوری روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ فرمایا کہ احد سے ایک دن پہلے میں اور عبداللہ بن جہش دونوں جمع ہوئے اور ہم دونوں نے دعائیں مانگی. تو میں نے کہا کہ میں دعا مانگوں گا تو آپ آمین کہیے گا, آپ دعا مانگے تو میں آمین کہوں گا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے دعا مانگی اور دونوں کی دعا قبول بھی ہوئی, لیکن عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی. اب وہ کیا تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی تھی کہ اے اللہ کل میرا ایسے شخص سے مقابلہ ہو کہ جو بڑا بہادر ہو, جنگجو ہو, غصے والا ہو اور اسلحے سے لیس ہو, اس سے میرا مقابلہ ہو, مجھ پہ حملہ کرے, میں اس پہ حملہ کروں, لڑتے رہے, بالآخر میں اس کو جو ہے نا وہ فنا کر دوں. تو حضرت عبداللہ نے کہا آمین. پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ کل میرا ایسے شخص سے مقابلہ ہو جو بڑا جنگجو, طاقتور, بہادر, شجاع, ماہر جنگ, اسلحے سے لیس ہو, میں اس پہ حملہ کروں, وہ مجھ پہ حملہ کرے, لڑتے لڑتے بالآخر وہ مجھے شہید کر دے, اور مجھے شہید کر دے اور پھر اس کے بعد میرے ناک اور کان کاٹ دے, مسلا کر دے. اور جب میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو تم مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ یہ کس نے کیا, تو میں کہوں کہ یا اللہ تیری راہ میں کیا گیا, تیری خاطر کیا. تو اب جب اگلے دن جنگ ہوئی تو دونوں کی دعائیں ایز اٹ از جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا وہی ہوا کہ آپ نے دشمن کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا, اور دوسری طرف یہ ہوا کہ دشمن نے حضرت عبداللہ بن جہش کو شہید کر دیا, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی سارا معاملہ ہوا کہ مسئلہ وغیرہ آپ کے ساتھ کر دیا گیا. تو اب یہ دیکھیں یہ قربانی کا اس سے اوپر کا درجہ اور کیا ہوگا کہ ایک آدمی کو یہ پتا ہے کہ دشمن جنگ میں اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کر سکتا ہے, لیکن وہ ایسا خوش دلی سے تیار ہے. اور کیوں نہ ہو کہ ان کے جذبات کا عالم یہ تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو باطنی حس تھی وہ اس قدر بیدار کی ہوئی تھی کہ اگر کوئی مڑنا بھی چاہتا تھا تو دوسرا یہ کہہ دیتا تھا کہ میں تو آگے جاؤں گا کیونکہ مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, ریڈی ٹو شہید ہونے کے لیے تیار, مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور یہی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, جب ان کو شہید کیا گیا ہے تو اب اس کے بعد ان کو جو پہچانا گیا تو ان کے بدن کے اوپر 80 سے زیادہ تیر, تلوار اور نیزے کے زخم تھے, اور سر سے لے کر پاؤں تک اس قدر لہو لوہان تھے کہ پہچانے نہیں جا رہے تھے. تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی, بہن تھی, انہوں نے آپ کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا. یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں نا یہ میرے بھائی کے ہیں, جو انگلیوں کے پورے میرے بھائی کے ہیں اس سے پہچانا تھا. یہ حال, تو یہ قربانیاں, تو یہ جو ہے نا یہ انہی پر تو وہ ہے نا, یعنی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. تو ان کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت, صحبت نبوی کا حصول, اور پھر راہ خدا میں جو ان کی قربانیاں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے ان کے مقام کو اس قدر بلند کیا. ایک اور صحابیہ کا مجھے واقعہ یاد ہے, جنگ بدر کے اندر ان کا بیٹا شہید ہو گیا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بیٹے کے بارے میں بتائیں کہ میرا بیٹا کہاں گیا, شہادت کے بعد کہاں گیا, وہ اس کا انجام کیا ہوا. اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی, اور اگر وہ کسی اور جگہ ہے تو پھر میں ایسا نوحہ کروں گی کہ عرب یاد کرے گا کہ بیٹے کے اوپر ماں نے نوحہ کیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو ان کا نام تھا ان سے, کہ سارے شہداء جو ہے وہ جنت میں گئے, لیکن تمہارا بیٹا جو ہے وہ جنت میں سب سے اعلیٰ جنت, جنت الفردوس میں, سب سے اعلیٰ جنت, جنت الفردوس میں. تو اس پہ کہا کہ میں صبر کروں گی. اس میں نبی پاک کا بھی علم غیب کیسا ہے کہ یہ بھی دیکھ لیا کہ حضرت جابر کے والد صاحب سے اللہ نے بلا حجاب کلام کیا, یہ اس خاتون کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں ہے. سبحان اللہ, تو کہاں تک نظر تھی. دیکھیں فرشتے تو غیب ہی ہوتے ہیں, فرشتے غیب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ بھی 2 فرشتے ہیں, صحیح ہے, نظر تو نہیں آ رہے, غیب ہیں. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرشتے ہیں, غیب ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو روزانہ دیکھتے تھے. تو جو غیب دیکھنے کی اور غیب جاننے کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روزانہ جبرائیل کو یا ہر دوسرے تیسرے دن جو دیکھنا تھا, وہ تو غیب کا دیکھنا روزانہ کی بنیاد پہ چل رہا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, اور کوئی غیب کیا, چلیں طرز میں سنا دیں حضرت. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ویسے تو
آپ نے بہت تفصیلی جواب دے دیا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ چند جملوں میں اس اسپیسیفک اس کویسچن کا جواب اسی میں تھا جو آپ نے تفصیل دی، کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، بارگاہ الہی میں مقبولین ہیں، ان کا امتحان زیادہ لیا جاتا ہے اور وہ بھی ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ دیکھیے ان کا امتحان زیادہ ہوتا ہے، یہ تو حدیث مبارک میں ہے، حدیث مبارک میں بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ سب سے زیادہ شدید بلا اور آزمائش جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، اللہ، پھر جو ان کے بعد افضل ہے ان پہ آتی ہے، پھر جو ان کے بعد افضل ہے ان پر آتی ہے، اور اس کے پیچھے جو بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں ایک بہت بڑی حکمت ان کے درجات کی بلندی بھی ہوتا ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہے، تو لہذا وہاں پر گناہوں کی معافی کا تو معاملہ نہیں ہے، تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امت کے لیے اور اس کے علاوہ باقی دنیا کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، اور ان کا عمل جو ہے وہ بقیہ سب کے لیے ایک نمونہ بنتا ہے۔